وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 سے لے کر 91 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، انا کہ بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی۔ یعنی جو لوگ حق کو سمجھ بوجھ کر محض ضد عناد اور حسد کی وجہ سے کفر و انکار کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور اور جنت سے محروم اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ فرشتوں اور انسانوں کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور الناس سے مراد تمام انسان ہے، جو خواہ مسلمان ہو خواہ کافر، کیونکہ کافر بھی ہر جھوٹے اور باطل پرست پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی جھوٹے اور باطل پرست ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے العذاب عذاب، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں لگاتار ان پر لعنت کا نزول ہوتا رہے گا، اور آخرت میں ان کے عذاب میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی ایسے خراب لوگ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ذلیل خوار ہوتے رہیں گے، اور کبھی بھی ان کو اس ذلت خواری سے نجات نہ ملے گی۔ آخرت میں جو عذاب ان کو دیا جائے گا نہ اس میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی رعایت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد الا الذین تابوا من بعد ذالک، اس کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرتد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ قبول ہو سکتی ہے، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوتا توبہ قبول ہوگی، انسان خواہ کتنا بھی گناہگار ہو۔ وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، پھر یہ کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَصْلَحُوا اصلاح بھی کر لیں اور نیک اعمال انجام دیں، کیونکہ اصلحوا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی فرائض من جملہ نماز، روزہ وغیرہ قضا ہوئے ہوں تو ان کو ادا کیا جائے، اور اگر بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں تو پہلے انہیں ادا کیا جائے یا بندوں سے معاف کرایا جائے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے جو غلطی ہوئی ہے اس کا اعادہ نہ کیا جائے، اگر ان شرائط پر پورا اترا تو توبہ قبول ہوگی۔ فَإِنَّ تو بلا شبہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، حضرت عارض بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کریں
کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں طیب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ عذاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش جوش مارتی ہے، کیونکہ اس کی رحمت تو ہر وقت بندوں پر برسنے کی تیار رہتی ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش نجات کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور نیک راہ اختیار کر لے تو ایسے لوگوں کو وہ بخش دیتا ہے۔ مگر توبہ یہ نہیں کہ ادھر توبہ کی ادھر پھر وہی غلط کام شروع کر دیے، بلکہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس کرے، گناہ پر شرمندہ ہو اور غلط کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کرے۔ ایسی توبہ رب العزت قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور بخشش چاہو، بے شک میں دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مسلمان کی گناہ سے توبہ یہ ہے کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے کفر میں لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، لن تقبل توبتهم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی، ورنہ توبہ کا عام اصول یہ ہے کہ جب تک انسان کے ہوش حواس قائم ہے اور اس پر غرغرے کی حالت طاری نہیں ہوتی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ الذین یعملون السیئات جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت نظر آ جاتی ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، غیب کا پردہ اٹھ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ توبہ کی عدم قبولیت کا یہی معنی ہے۔ توبتہم ان کی توبہ واولئک اور یہی لوگ ہیں الضالون گمراہ۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نصارہ جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، مگر آخر تک ایمان نہ لائے بلکہ اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتے رہے اور دین اسلام کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے رہے، لیکن جب موت کو قریب دیکھا تو توبہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور پھر ایمان قبول کی بغیر کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو موت کے بعد آئے گی جس میں حساب کتاب ہوگا تو وہ بڑا سخت ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے۔ آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا اگر مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین یعنی نیک لوگ سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض زمین پر
ذهباً سونا بھی والا وفتدا اور اگرچہ وہ فدیے میں دے دے والا وفتدا اور اگرچہ وہ فدیے میں دے دے بھی اس کو اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ کافر اگر موت تک اپنے کفر پر قائم رہیں تو ان کے لیے ہلاکت اور ابدی بدنصیبی یقینی ہے، انہیں کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن صرف اور صرف اپنے کیے ہوئے اعمال کا اجر ملے گا، نہ کسی کی سفارش عذاب سے بچا سکے گی اور نہ ہی فدیہ میں مال و زاری دیے جا سکے گا، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنے وزن کا سونا بھی لے آئیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی، اور کوئی بھی ان سے اس عذاب خداوندی کو ٹالنے والا نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی ان کی سفارش کرے گا، نہ مدد، نہ کوئی ان کی فریاد سنے گا، نہ کوئی اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے گا۔ یہ لوگ ہر خیر سے مایوس ہوں گے، ان کے لیے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے حال سے محفوظ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن اس دنیا میں ایمان کی سلامتی کے لیے بے حد احتیاط اور محنت مشقت کرتا رہتا ہے، جبکہ کافر اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور جو حلال حرام، اچھا برا، نیک بات، جو بھی کام دل کو بھائے یا جس سے کوئی چھوٹا موٹا فائدہ نظر آتا ہو، بلا خوف خطر پوری آزادی سے کر لیتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں نے تو ادھر ہی جنت کے مزے لوٹ لینے ہیں، اس لیے بے خوف ہو کر جرائم کرتا رہتا ہے، اور پھر ظاہر ہے آخرت میں مومن کو اس کی اچھی محنت و کاوش کا اچھا صلہ اور کافر فاسق کو اس کے جرائم کا برا صلہ مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق سے تیسرا پارہ تلک الرسل مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ مولا کریم سمجھ کر عمل کرنے کی اور پھر دوسرے مسلمانوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔